ایک زمانہ تھا جب زرخان کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہ تھی۔ اس کے محل کے دروازے ہمیشہ بند رہتے اور اس کے دل کی طرح اس کی تجوریاں بھی مقفل تھیں۔ وہ ہر رات اپنے سونے کے سکوں کو گنتا اور غرور میں ڈوبا رہتا کہ یہ دولت ہمیشہ اس کے پاس رہے گی۔ اسے لگتا تھا کہ دولت ہی طاقت ہے اور غریبوں کی آہ و پکار اس کے کانوں تک کبھی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ ایک سرد شام ایک بوڑھا سائل زرخان کے دروازے پر آیا اور ایک وقت کے کھانے کی درخواست کی۔ زرخان نے غصے سے اسے جھڑک دیا اور حکم دیا کہ اسے دھکے دے کر نکال دیا جائے۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ وقت کا پہیہ گھومنے والا ہے اور تقدیر کسی کی میراث نہیں ہوتی۔ سائل خاموشی سے دعا مانگتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اسی بستی کے دوسرے کونے میں ادریس نامی ایک درویش رہتا تھا، جس کے پاس پہننے کو ایک پیوند زدہ لباس اور کھانے کو بس ایک سوکھی روٹی تھی۔ ایک مسافر اس کے پاس سے گزرا جو بھوک سے نڈھال تھا۔ ادریس نے مسکراتے ہوئے اپنی آدھی روٹی اس مسافر کے سامنے رکھ دی، حالانکہ وہ خود بھی بھوکا تھا۔ اس کے نزدیک سخاوت مال سے نہیں دل سے ہوتی ہے۔ پھر وقت نے پلٹا کھایا۔ زرخان کے تجارتی قافلے لٹ گئے اور اس کے گوداموں میں آگ لگ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ساری دولت خاک ہو گئی۔ جس شخص کے پاس کل تک سب کچھ تھا، آج وہ تنہا رہ گیا۔ اس کے رشتہ داروں اور دوستوں نے بھی منہ موڑ لیا، کیونکہ وہ صرف اس کی دولت کے ساتھی تھے۔ اب زرخان در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور تھا۔ وہ گلیوں میں گھومتا اور لوگوں سے ایک لقمے کی بھیک مانگتا۔ اسے وہ وقت یاد آتا جب اس نے سائلوں کو اپنے دروازے سے دھتکارا تھا۔ بھوک اور پچھتاوے نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن اب اس کے پاس سوائے ندامت کے کچھ نہ تھا۔ دوسری طرف ادریس کی سخاوت کی دھوم مچ گئی۔ اس کی نیکی اور ہمدردی کی وجہ سے لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ شہر کے حاکم نے جب اس کی پارسائی کے بارے میں سنا تو اسے اپنا مشیر مقرر کر لیا۔ ادریس اب ایک خوشحال گھر میں رہتا تھا، لیکن اس کا دل اب بھی دوسروں کے لیے ویسا ہی نرم تھا۔ ایک دن ایک لاغر اور کمزور فقیر ادریس کے دروازے پر آیا۔ وہ بھوک سے بے حال تھا اور اس کی آواز حلق میں پھنس رہی تھی۔ اس نے دستک دی اور کھانے کا سوال کیا۔ یہ وہی دروازہ تھا جہاں سے کبھی خوشبوئیں آتی تھیں، مگر آج وہاں سے صرف ہمدردی کی امید تھی۔ جب ادریس نے دروازہ کھولا تو سامنے زرخان کو پایا۔ زرخان نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اسے ڈر تھا کہ ادریس اسے پہچان لے گا اور اسے اس کی پرانی بدسلوکی یاد دلائے گا، لیکن ادریس کی آنکھوں میں نفرت کے بجائے صرف ترس تھا۔ اس نے زرخان کا ہاتھ تھاما اور اسے بڑی عزت سے اندر لے گیا۔ ادریس نے اسے بہترین کھانا کھلایا اور گرم کپڑے دیے۔ زرخان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور اس نے معافی مانگی۔ ادریس نے مسکراتے ہوئے کہا، بھائی، دولت تو آنی جانی چیز ہے، اصل سرمایہ وہ نیکی ہے جو ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں۔ آج تمہاری ضرورت نے تمہیں یہاں لایا ہے اور میرا فرض ہے کہ میں تمہارا ساتھ دوں۔ زرخان نے سیکھ لیا تھا کہ غرور کا انجام زوال ہے اور سخاوت کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ ادریس نے اسے اپنے پاس پناہ دی اور وہ دونوں مل کر ضرورت مندوں کی مدد کرنے لگے۔ شیخ صدی کا قول سچ ثابت ہوا کہ جو دوسروں پر رحم کرتا ہے، خدا اس پر رحم کرتا ہے، اور جو دل کا سخی ہے وہ کبھی تنہا نہیں رہتا۔ آپ کا ایک لائک اور سبسکرائب مجھے مزید بہتر مواد بنانے کا حوصلہ دیتا ہے۔ ضرور سپورٹ کریں۔